دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ، ان 2 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن دولت کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل یا کریمو یا اللہ کا پڑھ لینا۔ یا کریمو کے معنی ہے ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کے معنی ہے اے ہمارے معبود۔ اللہ والوں، یہ رب کو پکارنے کا سب سے محبت بھرا انداز ہے، کیونکہ آپ لوگ اللہ پاک کی اس صفت کو پکار رہے ہو جو کہ صفت کریم ہے، اور اگر آپ پر صرف ایک بار نظر کرم ہو جائے تو پھر وہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اللہ والوں، آج یہ عمل آپ لوگ ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ یعنی دوسرے ہفتے کے دن اور اتوار کے دن 48 گھنٹوں میں سے جب آپ کو موقع ملے، آپ لوگ یا کریمو یا اللہ کا یہ خاص عمل پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ رب کا سب سے خاص اسماء اعظم ہے جو کہ سخاوت، عزت، بزرگی اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ کریم وہ ذات ہے جو کسی کے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دے، جو چھوٹے چھوٹے کاموں پر بڑے بڑے انعامات بخش دے، جو خطا کاروں کو اس کے گناہوں کے باوجود عزت دے اور اسے رسوا نہ کرے۔ انسانوں میں اگر کوئی شخص کریم کہلایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سخاوت کرنے والا ہے، دوسروں کو عزت دینے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اصل الکریم یعنی اصل ذات جو کریم کا سرچشمہ ہے، وہ رب العالمین کی ہی ذات ہے۔ تو دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ کو یہ خاص تسبیح صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ترجمہ، اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ تیرا رب تو اتنا کریم ہے، وہ تجھ پر بے شمار انعامات کرتا ہے، تجھے عزت بخشتا ہے، تجھے ذلت میں نہیں ڈالتا، پھر تو کیوں اس کی اطاعت چھوڑ کر نافرمانی کرتا ہے؟ دوستوں، یا کریم کا ذکر دل کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ جب بندہ یا کریمو کہہ کے پکارے تو گویا وہ اللہ کی بے پناہ سخاوت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شانی کریمی کے ساتھ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے، کریم ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو وہ انہی خالے واپس نہیں لوٹانا پسند کرتا۔ تو دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ کو آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یا کریمو یا اللہ کا عمل پڑھنے سے آپ پر رزق اور مال و دولت بے تحاشا آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح برسے گا۔ اللہ والوں، آج کی یہ تسبیح آپ کو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں عطا کروا دے گی۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، وہ سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ تو دوستوں، لازمی آپ لوگوں نے آج یا کریمو یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں، جب بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں 11 اور 12 تاریخ آتی ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لے کر آ گیا ہوں کہ اگر ان خاص ایام میں ان اعمال کو پڑھ لیا جائے تو وہ بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے رزق مانگے رزق ملے گا، دولت مانگے دولت ملے گی، شہرت مانگے شہرت ملے گی، کامیابی مانگے کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ والوں، ہر چیز رب العالمین کی ہی قبضے قدرت میں ہے۔ آپ لوگ آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، وہ سب اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہو۔ میرا اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ نہ صرف آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا بلکہ آپ کے رزق کو، آپ کی حاجتوں کو بھی پورا کر دے گا۔ یعنی آج صرف رب سے مانگنے کا دن ہے۔ آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ لوگ جس حاجت کو بھی لے کر بیٹھو گے، آپ کی وہ تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، لیکن اہل بیت کے وسیلے سے۔ اور اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کو اس عمل کی خاص اجازت چاہیے تو کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھ دیا تو آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی عمل کی، اور روحانی طور پر آپ کو مدد بھی فراہم کی جائے گی۔
تو اللہ والو لازمی آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا ہے، اور اللہ والو حسین سے محبت کرنا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری کی یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ من کنتم مولا فہذا علی المولا، یہ امام عالی مقام کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ اور پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ جس نے حسین کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے حسین سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری۔ تو اللہ والوں یہ حدیث ہمیں واضح کر کے بتا دیتی ہے کہ اگر یزیدیوں کے لیے اتنا سا بھی تمہارے دل کے اندر نرم گوشہ ہے تو اللہ والوں تم ایمان والے ہو نہیں سکتے، اور آپ شباب اہل جنہ ہیں۔ امام اعلی مقام امام حسین علیہ السلام شباب اہل جنہ ہیں، مطلب کہ جنت کے 700 مقامات ہیں اور 700 مقامات کے آپ سردار ہیں۔ یہ آپ کو رہتی دنیا میں ہی نبی پاک نے ارشاد فرما دیا تھا۔ تو اللہ والوں دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی برکتیں کیا ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا مقام اور کیا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، کیا اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ والوں آج اس تسبیح کو پڑھنا بے حد ضروری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اہل بیت کے وسیلے سے ہی پڑھیں گے۔ اہل بیت کے وسیلے کو اختیار کرتے ہوئے، توسل کو اختیار کرتے ہوئے ہی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے، دیکھیں تو ہے بہت آسان، پڑھنے میں بہت آسان ہے، کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا، بآسانی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ یہ دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں، جب آپ کے پاس وقت ہو، جب آپ کو موقع ملے، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 11 اور 12 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں، کومنٹ میں حسین زندہ باد
یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندوں کی پریشانیاں الگ ہیں، مختلف ہیں، لیکن ماہ محرم الحرام کی یہ 11 تاریخ اور 12 تاریخ، یہ دونوں دن نہایت فضیلت والی ہیں، نہایت خاص دن ہیں، اور ان دنوں میں رب سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ والوں وہ سب مل جاتا ہے۔ یعنی آج رب سے مانگو، آج مانگنے کا دن ہے، آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جھولیاں بھروانے کا دن ہے، کیونکہ اللہ والوں آج جو بندہ بھی رزق اور مال و دولت حاصل کر لے گا، یقین جانے اللہ رب العالمین اس کو پورے سال کی کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ تسبیح میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص ہے، کیونکہ جب ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ والوں ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ کرا ہی نہ ہو۔ تو آج ہم لوگوں نے پہلے نمبر پہ استغفار کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری استغفار کی قسمیں ہیں، آپ لوگ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہے۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے ہی ہے۔ تو جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے، جب نبی پاک کی طرف سے کوئی وظیفہ ملتا ہے تو اللہ والوں نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، جو تعداد بتائی جائے گی اس تعداد کے مطابق ہی عمل پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ بولے کہ میں بھول گیا اور میں جو ہے وہ تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہوں تو میرا عمل ہو جائے، ایسا نہیں۔ جو جتنی بار بتایا جائے اتنی بار ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 70 ٹائمز 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یہ وہ عظیم و شان کلمہ ہے جو بندے کو اس کے رب کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے ایک خطا کار انسان اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ استغفار گویا بندے کی زبان سے نکلا ہوا ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر اور شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ جب کوئی انسان استغفار کہتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی خطاؤں کو پیش کرتا ہے،
اس کے دروازے پر جھک کر معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں بے پناہ کی برکت اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ گناہوں کو نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے روزانہ کم و بیش 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ روایتوں میں 10,000 کا بھی آیا ہے ذکر، لیکن سب سے جو کم تعداد کا ذکر آیا ہے وہ 70 ہے، یعنی 70 سے کم نہ ہو۔ تو لیکن جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے تو 70 بار ہی جب کہا گیا 70 بار پڑھنا، تو ہم لوگ 70 بار ہی انشاءاللہ استغفار پڑھیں گے پہلے نمبر پہ۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس کے لیے اگر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں گے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پاک کو پکارنے کا ایک بہت محبت والا، ادب والا اور عاجزی والا انداز ہے۔ آپ لوگ یا ربنا اور یا ربی کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں گے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا ربی کے معنی ہیں اے ہمارے رب، یعنی کہ دونوں جو نام ہیں وہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ کا فرق ہے۔ یعنی اے ہمارے رب اور ایک میرے رب، ایک ذکر ہو رہا ہے کہ ہم سب کے رب کا، ایک ہو رہا ہے صرف میرے رب کا۔ حالانکہ ہیں دونوں ہی، لیکن پکارنے کا انداز بہت الگ ہے۔ تو اسی لیے یہ جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو جس نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے کامیابیاں ان کے مقدر میں لکھ دی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربی، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 3 بار ہی یا ربنا اور یا ربی پڑھنا ہے، صرف 3 بار یا ربنا اور یا ربی پڑھا جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریمو، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریمو اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے، بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا۔ یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریمو یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریمو یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں
توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں. جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا, اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھ لیا. اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے. یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی. تمام مرادیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں, آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی. رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی, آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے. اب اللہ والوں وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو. یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو, یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے. اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے, یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے. یا رحیمو کے معنی ہیں کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, مہربانی کرنے والا ہے, نرمی رکھنے والا ہے. اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے. یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے. یا رحیمو کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے, چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے, بغیر مانگے عطا کرتی ہے, ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے. اللہ والوں, اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے, دلوں میں نرمی آتی ہے. یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا, تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا. اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں. کوئی مقصد ہو, کوئی حاجت ہو, ہر مقصد میں آسانی ہوگی. ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا. بس یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیمو یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے. اللہ والوں 33 بار ہی پڑھنا ہے, نہ زیادہ پڑھیں نہ کم, اور توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ پڑھیں. میں تو یہ کہتا ہوں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں, اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ نور, رحمت, فضیلت سب ملے گی. کامیابی تو 100% ہے. اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا, تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا, یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اللہ والو عمل آپ لوگوں نے کر لیا. اب دیکھیں پانی پہ دم کرے, جو پھونک مارا ہے اس پانی کو آپ لوگ پی لیں, اور جو صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو صدقہ کر دیں, چھت پہ ڈال دیں, تو یہ صدقہ چاولوں کا ہو جائے گا. صدقہ کرنا مقصود ہے, کیسے بھی کر سکتے ہیں. ہر ویڈیو میں بہت سارے طریقے میں آپ لوگوں کو صدقہ کرنے کے بتاتا ہوں. اب دیکھیں دعا کا وقت ہے. اب دعا ایک اچھے انداز میں مانگنے کا وقت ہے. زیادہ تر لوگ دعا صحیح انداز میں نہیں کرتے. جب وہ دعا اچھے انداز میں نہیں کریں گے تو رب کی مدد ان کو کیسے مل سکتی ہے؟ تو اللہ والو دعا ایک اچھے انداز میں کرا کریں, اور رب العالمین سے رو رو کر, گڑ گڑا کر مانگا کریں, کیونکہ میرا اللہ پاک ہم سب پر رحمت صرف اور صرف اہل بیت اطہر کے وسیلہ جلیلہ سے ہی کرے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. تو دوستو لازمی اس تسبیح کو پڑھیں, اس عمل کو کریں, اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے لیے اپنا بہترین فضل کا دروازہ کھول دے گا. اللہ والو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اہل بیت کے وسیلے کے علاوہ کوئی وسیلہ اتنا مضبوط رب کی بارگاہ میں ہے نہیں. اس لیے اہل بیت کے وسیلے سے کریں. کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد ضرور لکھیے گا, اور اگر چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.